بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے ہر کام میں اتنی رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق کے مسائل ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں، ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں بہنوں کے لیے اتنا ہی خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، رزق اور دولت کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے، اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان رہتا ہے یا رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے حل کے لیے وہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، سفر میں، کاروبار میں مصروف ہیں، گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، اس لیے بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بالقرض آپ کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو آپ کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کہ مجھے فلانا کام، مجھے اتنی رقم مل جائے، آپ کو اللہ پاک اس سے کئی زیادہ عطا کرے گا۔ اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں، جس نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی چھوڑا ہی نہیں، اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفے کی عادت بنا لی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ جب یہ وظیفہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہو جائے، اور اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر یہ کام کریں۔ تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جلد بازی میں آپ نے یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا۔ سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی سا بھی جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر اور نصیب کے بند تالوں کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، الغرض جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہیں، من پسند شادی، نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ و دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس آیت مبارک کو آپ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایک بار ہو گیا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 2 بار ہو گیا۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کی ایک پوری تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھیں۔ جب آپ 100 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اچھی طرح گن کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ ناظرین، جب آپ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ آپ نے یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا اللہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے، اور جیسے ہی آپ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 11 مرتبہ یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں یا اللہ کو پھر سے 11 مرتبہ گن کر پڑھنا ہے۔ اگر اس کے کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، تو آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 11 بار یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 11 بار یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔